ان کے قریب ہو جاتا ہے. کیوں کہا؟ جیسے مقام میں شہادت ملتا ہے وہ خود بھی جنت میں جاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی کہاں لے کر جاتا ہے؟ جنت میں لے کر جاتا ہے. بعض مؤمنین قیامت میں شفاعت کریں گے. خدا کسی مومن کو حق کے شفاعت دے گا کہ بھئی اپنی فیملی کا ایک بندے کی شفاعت کر دو. آپ کو حق ہے بیٹے کی شفاعت کر سکتے ہو، بیوی کی شفاعت کر سکتے ہو. یہ کون سا مومن ہے جو خود کو رنگ محمد اور آل محمد میں کیا کر دے؟ رنگ دے. رنگ محمد اور آل محمد میں کیسے رنگے جائیں گے؟ جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آتی، صلوات پڑھیں بی بی کی شان پر. فرماتی ہیں کہ بی بی میرے شوہر نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اس کا سوال ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں. تو سیدہ نے کہا کہ اللہ سب کو جنت نصیب کرے، لیکن جنت میں وہ جائے گا جو ہمارا شیعہ ہوگا. تو جا کر اس نے بتایا شوہر کو کہ سیدہ کہہ رہی ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جو ہمارا شیعہ ہوگا. کب بی بی سے یہ پوچھ کیا کہ میں شیعہ ہوں کہ نہیں. یہ پھر آئی کہ سیدہ میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کے شیعوں میں سے ہے کہ نہیں. یہ بھی نہیں کہا انشاءاللہ، لیکن ہمارا شیعہ وہ ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا. یہ پھر شوہر کے پاس گئی کہ سیدہ نے کہا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا. اس بندے نے سنا کہ شیعہ وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، کہ میں تو گنہگار. اس کا مطلب میں سیدہ زہرا کا شیعہ نہیں. اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اب میں شیعہ نہیں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اب یہ بیمار پڑ گیا، کھانا چھوڑ دیا، فاقوں پہ آ گیا. یہ پھر روتی ہوئی سیدہ کے پاس ہے، بی بی جب سے آپ نے کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو شیعہ ہوگا، پھر ہمارا شیعہ وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. کبھی بھی جب سے اس نے سنا ہے اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے، بیمار پڑ گیا ہے، بستر مریضی پہ آ گیا کہ میں کیونکہ شیعہ نہیں تو لہٰذا میں کہاں نہیں جاؤں گا؟ جنت میں نہیں جاؤں گا. پھر بی بی نے اسے اس کے شوہر کو پیغام بھیجا. بی بی نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ شیعہ جنت میں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ڈائریکٹ صرف شیعہ جائے. یہ میں نے کب کہا کہ محب جنت میں نہیں جائے؟ اسے جا کر پیغام دو کہ تو محبان محمد و آل محمد میں سے ہے، تو بھی جنت میں جائے گا، لیکن اس طرح نہیں جائے گا جس طرح شیعہ جنت میں جائے گا. پھر اسے جا کر پیغام دیا کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ محب بھی کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. پھر اس نے کہا بی بی سے اتنا تو پوچھو کہ محب کے جانے میں اور شیعہ کے جانے میں فرق کیا؟ محب کا مطلب 12 امامی ہو یا اہل سنت. اگر محبت محمد و آل محمد ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. سیدہ سے پوچھا بی بی کیا فرق ہے دونوں کے جنت میں جانے میں؟ کہ شیعہ کا مطلب بغیر حساب و کتاب. دعا ندبہ پڑھتے ہو نا، علی منابر من نور، علی تم اور تمہارے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں. قرآن کہتے ہیں یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. یہ دور سے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں؟ نورانی ہیں. ان کا چہرہ بتائے گا کہ یہ کون ہیں؟ جنتی ہیں. کہ شیعہ وہ ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتا ہے. کبھی بھی محب فرمایا محب وہ ہے جو محبت تو کرتا ہے، شیعت کی منزل پر نہیں. سلمان جیسا نہیں، ابو ذر جیسا نہیں، میثم تمار جیسا نہیں، حبیب ابن مظاہر جیسا نہیں. محب ہے. محب کا مطلب محبت تو کرتا ہے پر اس کی زندگی میں خطائیں بھی ہیں، اس کی زندگی میں غلطیاں بھی ہیں. فرمایا پہلے یہ دنیا سے جائے گا، عالم برزخ میں اس کی صفائی ہوگی. صفائی کے بعد جب صاف ستھرا ہوگا اس کے بعد اسے کہاں بھیجا جائے گا؟ جنت میں بھیجا جائے گا. یہ اور پریشان ہوا کہ بی بی برزخ کا حساب و کتاب تو بڑا مشکل ہے. ہمیں بتائیے کہ ہم دنیا میں کیا کریں کہ یہیں پہ ہماری صفائی ہو جائے اور جب دنیا سے جائیں تو پھر برزخ کے عذاب سے کیا ہو سکیں؟ بچ سکیں. بی بی نے فرمایا کہ دنیا میں ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے توبہ کا آنسو ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی ساری خطاؤں کو کیا کرو؟ معاف کروا دو. اور خطا کو معاف کرنے کے لیے خدا نے بہترین وسیلہ دیا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو مقام تشیع پر ہو تو مطلب ڈائریکٹ جنتی ہے. مقام محب پر ہو تو فرمایا کچھ تکلیفیں ہیں لیکن تمہاری سرنوشت میں خدا نے کیا لکھی ہے؟ جنت لکھی ہے. اور سیدہ نے کہا یہ بھی رب کی طرف سے محبت اہل بیت کی وجہ سے تمہارے اوپر لطف و کرم ہے کہ برزخ میں تمہاری صفائی تو ہو رہی ہے لیکن کئی ایسے ہیں جن کی صفائیاں ہوتی ہی نہیں ہیں. مبغض اہل بیت اگر مر جائے، یہ بھی تو برزخ میں جائے گا نا،
کہ اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے، عذاب پہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب پہ عذاب ہو رہا ہے، لیکن یہ عذاب اسے کیا نہیں کر رہا؟ صاف نہیں کر رہا۔ مطلب آپ کا کپڑا ایک ایسی واشنگ مشین میں ہے جو بالکل صاف کر کے نکالتی ہے، وہ ایسی واشنگ مشین میں ہے کہ جتنا بھی دھو تو پانی کالا ہے اس کا، وہ کپڑے اور کیا ہو رہے ہیں؟ میلے سے میلے ہو رہے۔ اللہ کہتا ہے میں عذاب دوں گا، ثم پھر ان کو عذاب دوں گا روز قیامت، اور اس سے اشد عذاب میں ان کو مبتلا کروں گا۔ تو یہ جتنے دشمنان اہل بیت ہیں، یہ ابھی وادی برہوت میں کیا ہو رہا ہے؟ ان پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن وہ عذاب ان کو صاف نہیں کر رہا، عذاب اندر عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی محب ہے، اسے کوئی تکلیف آتی ہے، وہ تکلیف اسے کیا دیتی ہے؟ اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تاکہ جب یوم قیامت میں آئے تو جناب سیدہ کے سامنے کیا ہو کے کھڑا ہو جائے؟ سرخ رو ہو کے کھڑا ہو جائے۔ تبھی فرمایا آغا بشیر الحکیم کہتے ہیں کہ واقع عشق محمد اور آل محمد ہے کہ قرآن میں 2 آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں یہ ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، یہ جانا نہیں چاہیں گے، ملائک ان کے بالوں سے پکڑ کے ان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ کہتا میں سمجھ گیا کہ جہنمی جہنم میں نہیں جانا چاہ رہا، لہذا زبردستی دھکے دے کر اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک اور قرآن کی آیت پڑھی جس میں خدا حکم دے گا جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے، لیکن جب ملائک کہیں گے چلو، یہ جنت میں نہیں جائیں، یہاں تک کہہ رہے ہیں ان کو بائی فورس ہلکا پھلکا دھکا دیا جائے گا، بھائی جا جنت میں، کیونکہ قیامت کے دن مومن جنت کے لیے نہیں ترسے گا۔ جنت آواز دے گی مومن میرے پاس آ، جنت بولے گی کہ میں تیری عاشق ہوں، اور اتنی صدیوں سے میں کس کا انتظار کر رہی تھی؟ تیرا انتظار کر رہی تھی، آجا میرے پاس۔ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بعض وہابی بدبختوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی چاہے ولی کو جہنم میں بھیجے، اللہ کی مرضی چاہے کسی بدبخت کو کہاں بھیجے؟ جنت میں بھیج۔ دیکھیے اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں، پانی ہے آگ پہ ڈالو گے کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی۔ آگ ہے کاغذ پہ کیا لگاؤ گے؟ جل جائے گی۔ اس کے وجود میں خدا نے کیا رکھی ہے؟ آگ رکھی ہے۔ اگر دشمن اہل بیت جنت میں جائے گا تو اس کے وجود کے اندر آگ ہے، جنت میں جانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ اس کو جنت میں بھیجنے کا نہیں تھا، مسئلہ کسی ولی کو جہنم میں بھیجنے کا تھا۔ وہ اصل موقف جو رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ جسے چاہے جہاں بھیجے، اللہ کی مرضی میں اعتراض تھوڑی کر سکتے ہیں۔ یہاں میرے چھٹے امام نے فرمایا جب جنتیوں کو لے جایا جائے گا، اب ظاہر ہے ایک روڈ سے آپ جا رہے ہیں، ایک راستے سے آپ جا رہے ہیں، راستے میں جہنم تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہتے جب جنتی گزریں گے اور سائیڈ میں جہنم ہوگی تو جہنم سے آواز آئے گی فوز فوز یا مومن ان نورک یطفئ ناری، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، اے مومن مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ تمہارے نور سے میری نار بجھنے والی ہے۔ تو اگر کسی مومن کو جہنم کی طرف بقول ان کے بھیجا بھی جائے گا تو پھر جہنم نہیں رہے گی۔ ان کا نور ہی ایسا ہے جو پوری آگ کو پانی کی طرح کیا کر دیتا ہے؟ بجھا دیتا ہے۔ اور اگر ان کو تم جنت میں بھیجو گے تو پھر جنت نہیں رہے گی، یہ جنت کا ماحول کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا۔ یہ وجود انسان ہے تو کہا یہ کیسے جنتی ہے کہ جنت ان کے لیے ترس رہی ہوگی کہ مومن میرے پاس آ، لیکن یہ جنت میں جانا نہیں چاہیں گے۔ آغا بشیر نجفی کہتے ہیں کئی سالوں تک اس آیت کی سمجھ میں نہیں آئی، جو دعاؤں میں کہے کہ خدا جنت عطا فرما، جو ہر نماز کے بعد کہے خدا جنت عطا فرما، جس نے زندگی گزار دی تاکہ مجھے کیا ملے؟ جنت ملے۔ آج فیصلہ ہوا کہ جنت میں بھیجنا ہے، لیکن یہ جنت نہیں جانا چاہ رہے۔ کہتے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ آیت کہنا کیا چاہتی ہے، لیکن کامل الزیارات میں جب ایک حدیث پڑھی، فرمایا جب جنتیوں کو حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جایا جائے، ابھی یہ جنت جانا ہی چاہیں گے، اسی وقت میدان محشر میں حسین ابن علی کا آنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ فرمائیں ان کی نگاہیں اب عبداللہ الحسین پہ پڑیں گی۔ اب ملائک کہیں گے جنت چلو، کہیں گے جنت کیا جا کے کریں گے، ہماری جنت حسین ابن علی ہے۔ ہاں یہ جنت ہے آپ کی، جن کی محبت میں کیا گزار رہے ہو؟ زندگی گزار رہے۔ یہ جنت ہے جو خدا نے ان کی محبت میں آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ سکون عطا کیا ہے۔ کہتے ہو نا کربلا مومن کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ ابو ذر کی یہ جنت ہے، علی کی محفل میں بیٹھا ہے۔ آپ کی یہ جنت ہونی چاہیے کہ محمد اور آل محمد کی محفل میں بیٹھے ہو۔